بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہ راز امریکہ سرکار نے ہی کھولا ہے کہ پاکستان کے اصل حکمران نے اپنی خدمت کے عوض، امریکہ کو دی جانے والی خدمات کے عوض پاکستان کی سالمیت کا، خود مختاری کا کیا سودا کرنے جا رہے ہیں، پاکستانی عوام کو کس قیمت پر ان کے آگے بیچنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان میں یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کچھ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے کہ امریکہ اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل فلسطین غزہ پلان کے معاملے کے حوالے سے اپنی سیکیورٹی فورسز کو بھیجے، پاکستان اس پر فی الحال غور کر رہا ہے۔ انکشاف کر دیا گیا ہے ایک ویڈیو کلپ کے اندر، باقاعدہ طور پر امریکی حکومت کے ترجمان، ڈونلڈ ٹرمپ کے ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کی باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان کے اصل حکمرانوں نے امریکہ سے وعدہ کیا کیا ہے۔ اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ اس وعدے کے بدلے وہ امریکہ سے چاہتے کیا ہیں۔ کیا اس کے بدلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے معاملے پر صرف نظر کیا جائے، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے معاملات کے اوپر بات نہ کی جائے، پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں ان پر امریکہ بات نہ کرے؟ کیا ان تمام چیزوں کے عوض امریکہ کی یہ خدمت کی جا رہی ہے؟ بھانڈا پھوٹ چکا ہے جناب، اور ایک ویڈیو اور بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ حیران کن امر یہ ہے کہ جب بھی پاکستان سے کوئی بھی شخصیت امریکہ کا دورہ کرنے جاتی ہے، خاص طور پر اگر کوئی فوجی شخصیت ہو، تو ایسے وقت کے اوپر امریکہ کو کوئی نہ کوئی ایسا تحفہ ضرور دیا جاتا ہے کسی نہ کسی کو پکڑ کر، کہ جس کے بدلے وہاں پر ایک اچھا قسم کا پروٹوکول جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے۔ یہی تاریخ بتاتی ہے پاکستان کی، اور امریکہ کو بھی ان تمام تر معاملات کے اوپر اب اس لیے مزہ آتا ہے کہ ماضی میں بھی اور اس وقت بھی جب جب انہیں پاکستان کی ضرورت رہی، ان کی یہ خواہش رہی کہ پاکستان کے اندر کوئی جمہوری حکومت نہ ہو بلکہ ایک ایسے فرد واحد کی حکومت ہو جس کو منا کر پاکستان سے اپنی مرضی کے تمام تر کام وہ نکلوا سکیں۔ میں آپ کے سامنے ماضی میں بلیک ستمبر کی مثال نہیں دوں گا، میں آپ کے سامنے بعد میں عامر فوجی جرنیل اور اس وقت کے 1970 کے بریگیڈیئر جنرل ضیاء الحق کی جانب میں اشارہ نہیں کروں گا کہ کیسے جو ہے وہ فلسطین اسرائیل اردن معاملے کے اوپر جو پی ایل او کے حریت پسند تھے، ان کے قتل عام کے حوالے سے اردن کے اندر بریگیڈیئر اس وقت کے ضیاء الحق صاحب کا کیا کردار تھا۔ 1970 میں وہ جب بریگیڈیئر تھے، بلیک ستمبر کے نام سے انہیں کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اس وقت بھی اپنی ذاتی حیثیت میں یا ایک پاکستان کے فوجی بریگیڈیئر کی حیثیت میں انہوں نے کیا کر خدمات امریکہ کے لیے یا اردن کے لیے سر انجام دی تھی، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، کبھی پھر اس کے اوپر تفصیلی بات کر لیں گے۔ لیکن آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت ہو یا اس وقت پاکستان کے اندر اصل حکمران ہوں، ان کے حوالے سے یہ تاثر بڑا گہرا ہو چکا ہے کہ جناب صرف اور صرف یہ بات امریکہ کے سامنے رکھ کر کہ جناب آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے کے اوپر بات نہیں کریں گے، آپ پاکستان کے اندر ہونے والی انتخابی دھاندلیوں کے اوپر بات نہیں کریں گے، آپ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، آزادی اظہار رائے کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، بدلے میں آپ ہم سے جو کچھ بھی چاہیں منوا لیں، اور منوانے کی حد نہیں ہے، اور حد اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ جناب ہم آپ کے آگے تمام تر معاملات کے اوپر سر تسلیم خم کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ویڈیو کلپ رکھتا ہوں، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان سے متعلق یہ بڑا انکشاف کیا ہے کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے غزہ کے لیے عالمی استحکام فورس کا حصہ بننے کی پیشکش کی ہے۔ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا، ڈراپ سائٹ نے بھی رپورٹ کیا، میں ویڈیو کلپ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ نے غزہ بھیجے جانے والی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شمولیت کے لیے پاکستان سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ واشنگٹن نے
ابھی تک پاکستان یا کسی اور ملک سے مجوزہ غزہ اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے باضابطہ طور پر فوج فراہم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پختہ کمٹمنٹس لینے سے قبل امریکہ کی طرف سے ممالک کو بہت سے معاملات پر مزید واضح کرنا باقی ہے جو وہ اس زمینی فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یعنی جو خود بننا چاہتے ہیں۔ روبیو نے کہا کہ امریکی انتظامیہ کو پورا یقین ہے کہ اس کے پاس متعدد ایسے ممالک موجود ہیں جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہوں گے اور اس عمل میں شرکت کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ مزید اقدامات میں ایک بورڈ آف پیس کے قیام کا اعلان اور ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کی تشکیل شامل ہے، اور یہ ایسے وقت میں انہوں نے یہ بات کی ہے جب پاکستان میں حکومتی وزراء اور میڈیا کے لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اپنے فوجی دستے جناب اس استحکام فورس کا حصہ بنائے، لیکن پاکستانی فورس فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کو غیر مسلح کرنے کا حصہ نہیں بنے گی، یہ کام کوئی اور کرے، اس کے بعد اس فورس کا پاکستان حصہ بن سکتا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی کل اسی قسم کی بات کر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر پاکستان کی فوج کو غزہ جانا پڑے تو اسے لازمی جانا چاہیے۔ اب اگر میں وہ جملے کا کرکس آپ کے سامنے رکھوں، کرکس کیا ہے ویڈیو میں آپ کو دکھانے سے پہلے، تو کرکس اس کا بالکل یہ ہے کہ امریکی فارن سیکرٹری یہ بات کر رہا ہے کہ غزہ میں فورس بھیجنے کے لیے پاکستان کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہیں، فی الحال پاکستان یا دیگر ممالک سے باضابطہ فوجی دستے کا ہم مطالبہ نہیں کر رہے۔ یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس فورم کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ بڑے واضح اور صاف الفاظ میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پیشکش ہمارے پاس موجود ہے، یعنی پاکستان ہمیں یہ پیشکش کر چکا ہے کہ جناب ہم اس فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ویڈیو کلپ بھی میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر بڑے واضح اور صاف انداز میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ایک ویڈیو یہ ہے، ایک ویڈیو ہمارے پاس اور بھی ہے جس میں سینئر تجزیہ نگار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے نجم سیٹھی صاحب بھی ایک دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ دعویٰ بھی جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کتنا حیران کن اتفاق ہے کہ جب بھی کوئی شخصیت بیرونی دورے پر، امریکی دورے پر خاص طور پر جاتی ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اس قسم کی خبر آتی ہے۔ کس قسم کی خبر؟ میں وہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ خبر ہے جناب پاکستان کی خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی، داعش خراسان کا ترجمان سلطان عزیز عزام گرفتار۔ پاکستان نے خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے داعش خراسان کے ترجمان دہشت گرد خارجی سلطان عزیز عزام کو گرفتار کر لیا ہے، اور اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سیکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق سلطان عزیز عزم داعش خراسان کا ترجمان اور تنظیم کے میڈیا ونگ کا بانی تھا، اور دہشت گرد خارجی سلطان عزیز عزام کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے گرفتار کیا۔ لیکن اطلاعات یہ ہے کہ ان کی یہ جو گرفتاری ہے یہ جناب مئی کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اب اس کی ٹائمنگ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ آج تقریباً 7 ماہ بعد جناب اس کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ سلطان عزیز عزام کی جو العزام فاؤنڈیشن ہے، داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا کی جو مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے، ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے بعد ان کی میڈیا سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل ہو کر رہ گئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی اب تمام تر ان معاملات کو امریکہ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہی ہے۔ حیران کن انکشاف کیوں ہے یہ میں آپ کے سامنے سنیے ذرا۔ داعش خراسان کے جو ایکس پلیٹ فارم ہے اس سے ایک بڑی گرفتاری کی اطلاع دی جاتی ہے، سنیے ذرا۔ اور اس سے پہلے ہم نے شریف اللہ کی حوالگی جو ایبی گیٹ حملے کے مرکزی کردار تھے، جب ان کی حوالگی ہوئی تھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت اپریشیٹ کیا تھا پاکستان کو، پاکستان کی ایجنسی کو۔ اب سلطان عزیز عزام 2 منٹ کی آڈیو سنیے ذرا۔ بہت سرکردہ جو رہنما رہے ہیں داعش خراسان کے، ان کی اریسٹ ان مئی جو ڈیفرنٹ پیجز مئی میں ہوئی تھی، لیکن اب ان کی گرفتاری ظاہر کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا؟ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو الزام لگ رہا ہے پاکستان کے اوپر، وہ یہ لگ رہا ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ وزٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کی ہوتی ہے، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہو، خواہ وہ آرمی چیف ہو، یا جو بھی ہو، اور اگر جب وہ امریکہ جاتے ہیں تو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے امریکہ میں اچھی ریسیپشن ملنی چاہیے، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو سنا جائے، تو تاریخ میں لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ مشرف صاحب کے زمانے سے کوئی نہ کوئی وانٹڈ پرسن جو ہے ٹیررسٹ، اس کو پاکستان امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا جنرل عاصم جو
DG ISI ہیں عاصم ملک صاحب, انہوں نے بھی شروع میں آپ کو یاد ہوگا ایک ہائی پروفائل یہی شریف اللہ تھے ابھی گیٹ حملے کے مرکزی کردار. جی ان کو ہینڈ اوور کیا. اس کے بعد پھر ہمارے آرمی چیف کی وزٹس ہوئی, واٹ اے ونڈرفل مین, گریٹ مین, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوا. سینٹ کام کی جانب سے اور مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جب بھی امریکہ جانا ہوتا تھا اور کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کھٹک ہو رہی ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی بڑے ہائی پروفائل بندے کو ہینڈ اوور کر دیتے تھے ٹو دی امریکنز. عافیہ صدیقی کو جیسے کیا گیا, مطلب بہت سے ہیں ان کے زمانے میں, تو بہت سے تھے سوائے اسامہ بن لادن کے. باقی تو انہوں نے ایک ایک کر کے جب بھی جانا ہوتا تھا تو ایک ہینڈ اوور کر دیں. I mean خالد کو بھی دیا, they handed خالد over, ابھی وہ on a way میں, and so on. So I think اب الزام یہ لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا بڑے تیز ہے, وہ چلاکو ماسیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ از امپورٹنٹ. تو آئی تھنک اس میں شاید کچھ وزن ہوگا اس تھیوری میں کہ کیا بات ہے جب بھی کوئی نہ کوئی ٹرپ آتی ہے تو اس سے پہلے ایک ہماری طرف سے ایک تحفہ امریکہ کو دے دیا جاتا ہے, جس کی پھر امریکن کانگریس میں بھی تعریف کرتا ہے اور ویسے بھی تعریف کرتا ہے. تو جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آل اسمائلز, ویلکم ویلکم. تو پھر اگر وہ آپ سے کوئی ایسی انریزنیبل ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ معذرت کر لیتے ہیں. تو اس وقت موڈ ایسا ہوتا ہے کہ تھینک یو. اچھا, تو میرا خیال ہے یہ اس جو ڈیٹا ایویڈنس ہے وہ تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اور یہاں سے کوئی لوگ جاتے ہیں اسپیشلی فوجی, تو وہ اس قسم کی چیز بات کر دی نا. اسپیشلی فوجی جب بھی پاکستان سے جاتے ہیں تو امریکہ کو کچھ نہ کوئی ایسے شخص کو, ہائی پروفائل کو امریکہ کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے کہ بدلے میں ذرا اچھا پروٹوکول مل جائے, بدلے میں ذرا دباؤ نہ آئے کچھ اور کرنے کے حوالے سے, چیزوں میں ڈیلے کروا لیا جائے. یہ وہی چیزیں ہیں ساری جو کہ جڑی ہوئی ہیں ڈائریکٹ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ, تاکہ ان کے اوپر بات نہ آئے. اچھا, اب یہ بھی سن لیں ذرا, جب سوال ہوا ان سے تو انہوں نے کیا کہا, سنیے ذرا. Ask you about Gaza. US wants Pakistan troops to be in Gaza. Has US got a consent from Pakistan that they will be sending their troops in Gaza? سنیے ذرا غور سے سنیے, جواب سنیے. In fairness to all the countries we talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the mandate, what the specific mandate, it was the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer. ویری گریٹفل ٹو پاکستان فار دیئر آفر. پاکستان نے جو پیشکش کی ہے ہم اس کے اوپر پاکستان کے بڑے گریٹفل ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پیشکش کر دی ہے کہ جناب ہم اپنی افواج آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم وہاں پر جانے کے لیے تیار ہیں استحکام فورس کے نام پر. اور پاکستان کے اندر تاثر جناب یہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب ہم تو امریکہ کو انکار کر رہے ہیں. اب اس کے پیچھے معاملہ ہے کیا؟ معاملات تو جڑے ہوئے ہیں. ماضی کے اندر جا کے دیکھیں نا کہ جنرل ایوب صاحب سے جو کچھ منوایا جاتا رہا اس کے پیچھے یہی تھا, اسی قسم کی خواہش بھی تھی جنرل ایوب صاحب کی کہ پاکستان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر امریکہ بات نہ کرے, جمہوریت یا انسانی آزادیوں کے اوپر بات نہ کرے, ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب کے دور کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ چھوڑیں آپ جمہوریت وغیرہ کو, پاکستان کے اندر جو بھی چل رہا ہے ہم جناب آپ کا کام کرنے کو تیار ہیں. افغانستان کے اندر جو بھی اس وقت ہم نے ایک قسم کی کرائی کی جنگ لڑی وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد مشرف صاحب کا دور آ جاتا ہے, اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چھوڑیں جناب جمہوریت اور باقی چیزوں کو, انسانی حقوق کو, آپ کے لیے ہم ایک کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. عمران خان صاحب تو اس کے لیے ایک بڑا خاص لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کی فوج کوئی کرائی کی فوج نہیں کہ اس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے. لیکن بہرحال ماضی میں اس قسم کی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں جو کہ یقیناً بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر اس جانب نجم سیٹھی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ طریقہ واردات کیا ہوا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی فوجی جاتا ہے تو کسی نہ کسی کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر لیا جاتا ہے ہائی پروفائل کو, کہ تب پھر ان سے کچھ منایا جائے اور کئی چیزوں کے اوپر ان سے نہ پھر جو ہے وہ بلوایا جا سکے کہ جناب جیسے فرض کریں اگر انہوں نے بات کرنی ہو پاکستان میں انسانی حقوق کی آزادیوں کے حوالے سے, عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, الیکشن میں جو شفافیت نہیں تھی, جو دھاندلی تھی ننگی اس کے اوپر, تو وہ بات نہ کریں, انہیں کسی اور طرف لگا دیا جائے. اس وقت بھی اسی قسم کی صورتحال ہے کیونکہ امریکی کانگریس مین 45-50 کی تعداد میں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. پورا ایک تقریباً اب سال ہونے والا ہے جو ہے وہ جنوری سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں جب سے ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ان کا نام لیا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے, الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ان کا نام لیا جا رہا ہے, ان کے اوپر امریکی کانگریس مین لگوانا چاہتے ہیں پابندیاں. اور کوشش ان کی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ یہ پابندیاں لگائے, لیکن ابھی تک کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے کچھ کام پاکستان سے, پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کروانے ہیں تو اس کے اوپر کرایا جا رہا ہے ڈیلے.
اب اسی قسم کی خواہش کا اظہار ایک بار پھر پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے یہ تازہ ترین آفر کے نتیجے میں کیا جا رہا ہے کہ ہم جناب غزہ کے معاملے پر، ہم جناب اسرائیل فلسطین کا جو معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے طریقہ کار کے تحت حل کرنا چاہتے ہیں اس میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، فورس کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں، بدلے میں جناب آپ نے صرف نظر کرنا ہے، ان معاملات کے اوپر بات نہیں کرنی جن کے اوپر پوری دنیا بات کر سکتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت کی کیا صورتحال ہے، آئین اور قانون کی کیا صورتحال ہے، انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، آزادی اظہار رائے کی کیا صورتحال ہے، اور الیکشن جن کو تقریباً پوری دنیا پاکستان کے اندر امریکہ کے علاوہ جو ہے پوری دنیا دیگر کئی ادارے دھاندلی زدہ قرار دے چکے ہیں، اس پر باقاعدہ طور پر ابھی امریکی انتظامیہ یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان نہیں آیا۔ 1 سال ہو گیا انہیں آئے ہوئے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا بات ہوگی، بدلے میں کیا دینا ہے یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ بات نہ کریں عمران خان صاحب پہ، ہم آپ کی تمام خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔